بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایک اور نئی ولاگ میں۔ تو آج کے دن یہ ہے، آج کی روٹین یہ ہے کہ آج ہم نے جانا ہے ایک مجلس پاک پہ، تو وہاں پہ جاتے ہیں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے محرم کے دن ہے اور مجلس پہ جانا ہے ہم نے، اور تو تیار ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مجلس پہ جاتے ہیں۔ تو پھر ذاکر علامہ جو صاحب پڑھیں گے تو ان کے کلپ میں ایڈ کر دوں گا، آپ نے بھی لازمی سننا ہے۔ تو جیسے پھر روٹین ہوگی پھر تب آپ کو دکھاتے رہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم بہت دور جا کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، بھئی بہت دور دور جا کے ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ آیا کون غریب ہے ہم اس کی مدد کریں، لیکن ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج یہی کہوں گا کہ ایسے دل کرے آپ کو ایک پیغام دے دیں کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے، پہلے آپ جو ہے ان کی خبر رکھیں، ان کے بعد جو ہے باہر کے لوگوں کو آپ ان کا خیال رکھیں۔ جو پہلے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو غریب ہیں، جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو پہلے آپ ان کی مدد کریں۔ پھر جو لوگ ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، جو آپ سے بہت دور ہیں، پھر آپ ان کی مدد کریں۔ تو آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ آپ سے جو ناراض ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، لیکن آپ کہیں دور جا کے کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک پیغام تھا تو میں نے کہا آپ کو دے دیں، تو آپ جتنا ہو سکے اس بات پہ عمل کریں، اس پیغام کو پھیلائیں۔ تو الحمدللہ ریڈی ہو گئے ہیں، تو اب جا رہے ہیں مجلس پاک پہ، تو وہیں جا کے پھر آپ سے ملتے ہیں، اور علامہ صاحب جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو کلپ ہے وہ میں ایڈ کر دوں گا، تو آپ نے لازمی سننے ہیں۔ تو ایک یہی بات میں کرنا چاہوں گا آپ سب کے لیے، ہم اس کی بات مانتے ہیں جو خود اس بات پہ عمل کرتا ہو۔ مطلب یہ کہ ایک شخص ہے وہ سچ بولتا ہو تو وہ ہمیں کہے کہ آپ سچ بولو، تو پھر ہم اس کی بات مانیں گے اور سچ بولیں گے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ خود سچ نہ بولتا ہو، اپنی باتوں میں وہ جھوٹا ہو، وہ ہمیں کہے کہ آپ سچ بولا کرو، تو ہم اس کی بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں مجلس پاک پہ، تو میں جا رہا ہوں خود، تبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی وقت نکالیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لے آئیں، اور امام حسین کا جو مقصد ہے اسے سمجھیں۔ تو زندگی میں جانتا ہوں بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی فکر ضروری ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، جو ہماری اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مجلس امام حسین میں تشریف لائیں اور جو اپنی آخرت ہے اسے سنواریں۔ امید کرتا ہوں آپ یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، تو آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور علامہ صاحب کی جو کلپ ہیں وہ آپ نے لازمی سننے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید کروں گا آپ کو اچھا لگے گا۔ میں تو بھی ہم بندہ کو گھر بڑھاوے نا اچھا جی مسافر شام دی دی عطا کی میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ، ہے محتاج زمانہ، میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ، ہاتھ اونچے کرے حاضری، ہے محتاج زمانہ، ہے محتاج زمانہ۔
الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے مولا راق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد صلی علی محمد وآلہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد بات نہ ہو جائے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد میں قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. دے رہا تھا ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پر اور کعبے کی چھت پر جب علی کا بیٹا خطبہ دے رہا تھا دیکھو عجیب سی بات لگتی ہے وہ کعبے کی چھت پہ چلا جائے لیکن علی کے بیٹے نے سمجھایا کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے اور کعبے کی چھت پہ بلند ہو کے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا علی کو نہیں کعبے کو شرف بخشا کہ علی کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن کل تک جو خالی گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا. علی کے آنے سے وہ گھر قبلے میں بدل گیا. اب آپ کی میں وہ خواہش کو پورا کر دوں ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا
اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. کہتے ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، اور سورج نے کیے دور ماہ نو سے ستارے. سورج نے کیے دور ماہ نو سے ستارے، اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. علی کا پوتا ہے نا، علی کا پوتا ہے نا، حیدر کے لب و لہجے سے. میں نے غالی و مقصر کی بات کی نا، سننا علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں. حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. ہاں غافلو رتبے سے ہو آگاہ، ہمارے رتبہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. تو رکھنا محنت ضائع نہ ہونے پر. اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں. اچھا اس کی ربائی سنا دوں اگر اجازت ہو تو. چلے سنا. حیدر کو غنی سب کو غرض مند کہوں، حیدر کو غنی سب کو غرض مند کہوں، بے حد ہیں شرف ان کے میں تا چند کہوں. ہے شیر خدا میں بخدا شان خدا، ہے شیر خدا میں بخدا شان خدا، اس بندے کو 100 بار خدا وند کہوں. عبد خدا کہو. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ خود انیس نے یہ کہا عبد خدا کہو. خود سب سے پہلے تو مولا علی نے کہا کہ کفا بعزنا نکون لک عبد. علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. اس سے بڑا کلام کیا ہو سکتا ہے؟ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی، علی تیرا بندہ ہے. دیکھو ہم اپنی عزت کرتے ہیں بڑی گاڑی سے، شہرت سے، اسٹائل سے، کپڑوں سے. علی نے کہا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور کفا بھی فخر ان تکون علی ربا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے نام سے، اپنے خاندان سے، ہاں اپنی جاب سے، اپنے بزنس سے. علی نے کہا علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ علی کا کلام ہے. لہذا انیس نے یہ کہا. تو اصل انیس کا شعر ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہوں میں، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. کہتے علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس پہ بہت سارے موتی ہیں، در ہیں. ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. دیکھو یہ مثال سمجھ میں آئے گا تو پھر میں آگے بڑھوں گا. علی کی ولایت سمجھ میں آئے گی تو خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. سمجھ میں آیا؟ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. اچھا میں آگے بڑھا، میں آگے. گھر جا کر اس نور کو ضائع نہیں کرتے. کوئی غلط چیز دیکھ کر، کوئی غلط بات کہہ کر ضائع نہیں کرنا اس کو. یہ نور جو سنبھال لے نا، وہی اصل حسینی ہے. جی کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے جی. یہ بزرگ دعاؤں سے جو نواز رہے ہیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیونکہ وہ جو عبادت آپ نے کی ہے فرش ادا پہ بیٹھ کر، ہو سکتا ہے کسی ایک غلط نگاہ سے اس عبادت کا نور چلا جائے. ہو سکتا ہے کسی ایک غلط بات سے، کسی ایک فحش کلام سے، نعوذ باللہ، فجر کی نماز قضا کر کے اس نور کو ضائع نہ کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ جو سمجھ جائے اور جو مان لے اور جو اس پہ یقین کر کے عمل کر لے، اس کا مجلس امام حسین آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ایک جگہ میں نے ایک بات کو کہا تھا تو وہاں بڑی مؤثر ہے، میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں. ابھی ہم نے 3 سلوات شروع میں بھجوائی تھی. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو. 3 مرتبہ ایک عبادت کا ثواب ہوتا ہے. ایک مرتبہ نعرہ حیدری کہنا ذرا مل کے. ایک اور دفعہ کہنا، دوسری مرتبہ حیدری یا علی. 2 مرتبہ ہو گیا. اب تیسری مرتبہ کہنا ہے فجر کی نماز کے بعد. یہ
नारे हैदरी तो मजलिस वाला था, वो जो तीसरी वाला है ना वो फजर वाला है। वो जब फजर के वक्त हो ना बिस्तर पर सोए हुए हो और उठना मुश्किल हो रहा है तो कहना नारे हैदरी या अली, उठ जाना फजर के लिए। अब वाजिब हो गया ऐसे उठना। अब अगर नहीं उठे ना तो खाली फजर की नमाज नहीं कज़ा होगी, नारे हैदरी भी कज़ा हो जाए। अब उठ जाओगे भाई? हाँ, अब ये वाजिब हो गया। तो हुसैनियत का पैगाम पहुंचा के तो सुल्ताना ने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया, वापस पलटा। जब वापस पलटा ना तो 4 साल की बेटी बाहर आई। खुदा किसी बेटी को यह मंजर ना देखा है। बेटी ने पूछा, यानी सकीना ने पूछा, या जवाद और सुखिया भी हम खुद लाशाना, ये बता बाबा को ज़िबा किया तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अलाकत को दलाल हुसैन में करबला, अलाकत तो में हल हुसैन में करबला। हुसैन को स्टेशन, हुसैन करबला में प्यासा दिल। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अजब दुआ की कबूलियत का वक्त है। बैनुल हरमैन एक तरफ हुसैन का हरम, एक तरफ अब्बास का हरम। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला एक सलाम पढ़ते हैं और एक जुमला और कहता हूँ। देखो दफ़अतन सैयद साजिदीन ने, मेरे बीमार इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह बीबी ने पूछा, बेटा सज्जाद कहाँ देखा बाबा को, ये क्यों सलाम किया? कबू भी अम्मा वो नौके नेज़ा पर देखना मेरे बाबा को। सज्जाद ने दूर से कहा, दूर से सलाम अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। देखो हुसैन कहना तो सबको आता है ना, सारा मजमा हुसैन मेरे साथ कहेगा अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन अस्हाब हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस पाक सुन के आ गए हम। तो मैं एक ये पैगाम आपको देना चाहूँगा कि इलामा साहब ने जो आखिर में बात की आपने सुनी होगी, तो शायद आपको अगर समझ ना आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि जब हम मजलिस में बैठे होते हैं, मजलिस पाक सुन रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं यार मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ये मैं बुरा काम छोड़ दूँगा। लेकिन जैसे ही हम मजलिस से घर आते हैं, 1-2 दिन गुज़रते हैं, तो फिर हम वही बुरे काम, वही झूठ, वही गुनाह वगैरह। तो उन्होंने बहुत ही प्यारी बात की है कि जैसे हम मजलिस में बैठ के सोचते हैं भाई मैं अच्छे काम करूँगा, बुरे काम छोड़ दूँगा, तो हमें चाहिए कि हम हर जगह यही सोचें कि मैं अच्छे काम मैंने करना है, मैंने बुरे काम नहीं करने। और इमाम हुसैन की मजलिस में जब हम आते हैं तो खुद से ये वादा करें कि इमाम हुसैन की मजलिस से हम ये सीख के जा रहे हैं कि आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज के व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो आपने इलामा साहब के जो क्लिप है मैंने ऐड किया, अपने लाजमी ने सुनना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो पैगाम है वो अपना पहुँचाया हम सब तक। तो आपको उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।